الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. ألا إن الله هو الغفور الرحيم. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه، فريق في الجنة وفريق في السعير. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته، والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. صدق الله مولانا العلي العظيم. سورہ شورا کی کل کی آیات میں اللہ نے اپنی عظمت شان کو بیان فرمایا اور ارشاد فرمایا تھا کہ دیکھو، آسمان اور زمین کے اندر جو کچھ ہے اس کا مالک، اس کا خالق وہ اللہ ہے، اور اس کی شان یہ ہے کہ وہ بڑا عظمت والا ہے. ہر طرح کی کبریائی بڑائی یہ اللہ کے لیے ثابت ہے، اور آسمان اور زمین یہ اللہ کے غلام ہیں، عاجز ہیں، مجبور ہیں. اب آگے ان آیات میں بتلایا جاتا ہے، آج کی آیات میں، کہ اللہ کی عظمت جلال کا کیا ٹھکانہ. تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن، کچھ بعید نہیں کہ آسمان اپنے اوپر سے پھٹ پڑے. آسمان کے پھٹ پڑنے کے دو مطلب علماء نے بیان فرمائے. پہلا مطلب جو ظاہر ہے وہ یہ کہ جو لوگ خدا کے ساتھ، اللہ کے ساتھ اور دیگر معبودوں کو شریک قرار دیتے ہیں، تو اللہ کے غصے کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ آسمان پھٹ جائے کہ ایسے خدا کے برابر اور مخلوق کو تم شریک قرار دے رہے ہو. تکاد السماوات یتفطرن، قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے. یہی مضمون قرآن کے 16ویں پارے میں سورہ مریم میں بھی اللہ نے بیان فرمایا. وہاں فرمایا تکاد السماوات یتفطرن من فوقہ یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا، کہ جو لوگ اللہ کے بیٹا قرار دیتے ہیں، اللہ کو اتنا غصہ آتا ہے کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، زمین نگل لے، پھٹ جائے، شق اور دراڑ پڑ جائے. یہ تو اللہ کی رحمت کا تقاضا ہے کہ آسمان قائم ہے.
ایک مطلب آسمان کے پھٹنے کا یہ ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ آسمان پر خدا کی تعریف کرنے والے فرشتے اس قدر موجود ہیں اور اللہ کی عظمت اور کبریائی کو اتنا بیان کر رہے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ آسمان پر 4 انگلی کے برابر کوئی جگہ ایسی موجود نہیں ہے کہ جہاں پر فرشتوں کے سجدے نہ ہو رہے ہوں۔ فرشتوں کے سجدے اور ان کے بوجھ کی وجہ سے ایسا قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، لیکن اللہ نے اپنی حکمت سے اس کو باقی رکھا ہے۔ بہرحال یہاں آج کی آیت میں، پہلی آیت میں اللہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو ظالم لوگ جو اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، خدا کو غصہ دلاتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کرتوتوں کی وجہ سے آسمان پھٹ پڑے۔ اس کے بعد اللہ نے آج کی دوسری آیت میں ایک بات یہ ارشاد فرمائی کہ دیکھو تم ان ظالموں کو دیکھتے ہو کہ دندناتے پھر رہے ہیں دنیا میں، جو منہ میں آیا بک دیا، اللہ کے بارے میں الٹے سیدھے عقیدے بیان کر دیے اور گڑھ دیا، کسی کو بھی معبود بنا لیا۔ تو یہ مت سمجھنا کہ اللہ ان سے بے خبر ہے، جنہوں نے اللہ نے فرمایا کہ جنہوں نے اللہ کے علاوہ اور معبود بنا رکھے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ آسمان میں چھپ جائیں گے، ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پانی میں بہا دیا جائے تو اللہ سے بے خبر ہو جائیں گے یا اللہ ان سے بے خبر ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے کہ اگر ان کو جلا کر ہوا میں اڑا دیا جائے تو اللہ کی پکڑ سے بچ جائیں۔ نہیں، حفیظ علیہم، اللہ ان کو دیکھ بھال کر رہا ہے، وقت آنے پر ہر ایک کو جمع کر دیا جائے گا۔ وما انت علیہم بوکیل، اور اللہ نے خطاب اگرچہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، لیکن آپ کے واسطے سے یہ خطاب عام ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم دعوت دیتے ہیں، ہم سمجھاتے ہیں، یہ کیوں نہیں آتے، یہ کیوں نہیں قبول کرتے، یا یہ ہماری بات اللہ کی پکڑ ان کے اوپر کیوں نہیں آ جاتی۔ اللہ نے فرمایا وما انت علیہم بوکیل، کہ آپ ان پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اختیار نہیں ہے کہ اگر یہ آپ کی بات نہ مانے تو فوراً تباہ کر دیا جائے، یا اہل ایمان یہ سمجھیں کہ اگر یہ بات نہیں مان رہے ہیں تو آسمان سے عذاب کیوں نہیں آ جاتا۔ آپ کا کام ہے آپ خدا کا پیغام پہنچاتے رہیں، آپ کا کام خدا کا پیغام پہنچانے کا ہے۔ اللہ جس کو چاہے گا ہدایت سے نواز دے گا۔ آپ ان پر ان باتوں کے ذمہ دار نہیں ہیں، بلکہ آگے اللہ نے فرمایا کہ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ پر قرآن عربی زبان پہ اتر رہا ہے، اور اس قرآن کا کام یہ ہے کہ آپ اس قرآن کے ذریعے سے القری ومن حولہا، مکہ اور مکہ کے آس پاس، چونکہ اسلام پہلے پھیلا مکہ مکرمہ سے، اللہ نے حکم دیا کہ اس قرآن کریم کے ذریعے سے آپ مکہ اور اس کے ارد گرد لوگوں کو آگاہ کریں اور بتلائیں۔ وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ، ان کو ڈرائیں قیامت کے دن سے کہ جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہاں اللہ نے مکہ مکرمہ کو القری کہا ہے۔ القری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو آبادیوں کی ماں ہے، اور لکھا ہے لکھنے والوں نے کہ اللہ نے جب زمین کو پھیلانا شروع کیا تو سب سے پہلے آبادی مکہ مکرمہ سے پھیلائی، اور مکہ ہی ایسی جگہ ہے جہاں
اللہ نے توحید کے لیے ایک مقام بنایا، رخ بنایا، اس وجہ سے اس کو بنیاد بنا کر اللہ نے اس کا نام رکھا ام القری، یعنی آبادیوں کی ماں، مکہ مکرمہ۔ کہا کہ وہاں کے رہنے والوں کو آپ ڈرائیں، فریق فی الجنہ، اس ڈرانے کے نتیجے میں ایک فریق جو اہل ایمان ہوگا وہ جنتی ہوگا، وفریق فی السعیر، اور ایک فریق ایسا ہو جائے گا، ایک گروہ جو نافرمانوں کے ساتھ رہ کر جہنم کا باسی بنے گا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ دیکھو، اگر اللہ چاہتا تو تمام لوگوں کو ایک جگہ جمع کر دیتا، یعنی سب کو اہل ایمان بنا دیتا، مجبور کر دیتا۔ کیا مجبور کر دیتا؟ کہ سب مجبور ہو جاتے، کلمہ پڑھ لیتے، لیکن اللہ نے مجبور نہیں کیا، اختیار دیا۔ اور پھر آج اللہ اپنی رحمت کا حصہ بھی دکھلانا چاہتے ہیں، اور اللہ اپنے غصے کا اظہار اور نمونے کے طور پر اللہ نے عام رکھ دی بات کہ اختیار ہے تمہیں کہ چاہے تو اپنے لیے اللہ کی رحمت کا حصہ اختیار کر لو، اور چاہے تو اللہ کے غضب کا حصہ بن جاؤ۔ اور دیکھو، اگر تم دوست اللہ کو بناؤ گے تو اللہ بہترین دوست ہے، دوستی نبھانے کا حق اللہ ہی ادا کر سکتے ہیں، اس لیے کہ اللہ ہی مردوں کو زندہ کرنے والے اور ہر چیز پر قادر مطلق ہیں۔ تو آج کی آیات میں اللہ نے پہلے یہ بیان فرمایا کہ گناہ گاروں، گناہ کرنے سے پہلے سوچ لینا کہ اللہ اس آسمان کو پھاڑ بھی سکتا ہے۔ یہ تو اللہ کی محبت کا اور شان غفاری کا مظہر ہے کہ آسمان زمین والوں کے بے انتہا گناہ کی وجہ سے قائم ہے۔ دوسری آیت کا مضمون یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالی ظالموں سے بے خبر ہے، مسلمانوں اللہ خبردار بھی ہے، اور جب حساب لینے پہ آئے گا تو چکتا بھی کرے گا۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ تمہارا کام مسلمانوں پیغام پہنچانے کا ہے، اللہ کا کام ہے بدلہ لینے کا۔ پیغام کون سا پہنچائیں؟ قرآن کے ذریعے سے، قرآن کے مضامین کو عام کریں۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ دیکھو، اللہ کا ایک دستور ہے، ایک قانون ہے، اور ایک اللہ کی طاقت ہے۔ اللہ کا قانون اور دستور یہ ایک الگ چیز ہے، اور اللہ کی طاقت الگ چیز ہے۔ اللہ نے فرمایا میری طاقت تھی میں تمام لوگوں کو مسلمان بنا دیتا، لیکن میں نے کسی کو مجبور نہیں کیا، اختیار دیا اور دکھلایا کہ جو لوگ مجھے اپنا دوست بناتے ہیں وہ لوگ میری رحمت میں رہیں گے، اور جو لوگ مجھے اپنا دشمن بنائیں گے تو یاد رکھیں اللہ کو، ظالموں کو اللہ کے علاوہ نہ کوئی مددگار ملنے والا ہے، نہ حامی اور ناصر ملنے والا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ دوستی اگر کرنی ہے تو اللہ سے کرو، وہ تمہاری دوستی کا حق ادا کرے گا۔ اللہ فرماتے ہیں تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم۔ ایسا لگتا ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ پڑیں گے۔ میں نے جیسے بتلایا کہ دو مطلب، یا تو فرشتوں کی عبادت کی وجہ سے پھٹ پڑیں گے، یا دنیا والوں کے گناہوں کی وجہ سے، ایسا نہ ہو کہ آسمان پھٹ جائے۔ اور فرشتے اپنے پروردگار کی تعریف کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی تسبیح یعنی پاکی بھی بیان کر رہے ہیں،
اور زمین والوں کے لیے استغفار بھی کر رہے ہیں۔ یاد رکھو اللہ ہی ہے جو بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ والذین اتخذوا من دونه اولیاء اللہ حفیظ علیہم وما انت علیہم بوکیل، اور جن لوگوں نے اللہ کے علاوہ دوسرے رکھوالے بنا رکھے ہیں، اللہ ان پر نگرانی رکھے ہوئے ہے، اللہ کی پکڑ سے کوئی باہر نہیں ہے، اور اے مخاطب تم ان کے ذمہ دار نہیں ہو کہ اللہ کب ان کے وہ ہلاک کرے کب نہ کرے، یہ انجام اللہ کے اوپر چھوڑ دو۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ۔ اور اے مخاطب، ہم نے یہ عربی قرآن تم پر وحی کے ذریعے بھیجا ہے تاکہ تم مرکزی بستی یعنی مکہ اور اس کے ارد گرد والوں کو اس دن سے خبردار کرو جس دن میں سب کو جمع کیا جائے گا، اور جس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں، ایک گروہ جنت میں جائے گا اور ایک گروہ بھڑکی ہوئی آگ میں جائے گا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ اور اگر اللہ چاہتا تو سب کو ایک ہی جماعت بنا دیتا، یعنی سب کو مسلمان بنا دیتا، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے، اور جو ظالم لوگ ہیں نہ ان کا کوئی رکھوالا ہے نہ کوئی مددگار ہے۔ ام اتخذوا من دونه اولیاء فاللہ هو الولی وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدیر۔ اور کیا ان لوگوں نے اس کو یعنی اللہ کو چھوڑ کر دوسرے رکھوالے بنا لیے ہیں؟ سچ تو یہ ہے کہ مددگار دوست تو اللہ ہی ہے، کہ جو اللہ کی شان یہ ہے کہ جو مردوں کو زندہ کرتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سبحان اللہ۔